ہی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، فرماتے ہیں اگر یہ ہم نے سنا نا کہ حضور کی صرف وہاں پہ رسائی ہے، اگر حضور کی رسائی ہے تو پھر ہماری بن آئی ہے، پھر ہماری بن آئی ہے کہ آگے حضور کی رسائی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کی مثال میں ایسے آپ کے سامنے عرض کروں چونکہ وقت بہت کم ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جانے لگے اور نئی جگہ ہے، آپ وہاں پہ کبھی گئے نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں کہ یار میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، وہاں تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اچانک سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا کوئی عزیز بہت آپ سے محبت کرنے والا، کوئی پیار کرنے والا وہاں پہ ہے جس کی سنی جاتی ہے۔ تو اب آپ وہ جو آپ کو غم تھا، آپ کو جو پریشانی تھی، جیسی آپ نے یہ سنا نا کہ ہمارا وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو فوراً سارا غم کافور ہو جائے گا کہ ہمارا جاننے والا آگے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محشر کا جب ہم نے پڑھا نا کہ محشر میں یہ ہوگا، اس کی یہ ہولناکیاں ہیں، پل صراط کے یہ معاملات ہیں، حشر میں یہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، یہ سارا جب سنا نا تو غمگین ہو گئے۔ لیکن جیسی وہ احادیث پڑھی نا کہ وہاں اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کے محبوب کی وہاں پہ رسائی ہے تو فرماتے ہیں وہ سارا غم کافور ہو گیا کہ جب اللہ کے محبوب کی رسائی ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آج 25 صفر مظفر کو چونکہ ان کا عرس مبارک ہے تو یہی ایام چل رہے ہیں، تو چند باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں، جیسے ہم نے سید الشہداء امام حسین پاک کے دور میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ امام پاک کے دور میں کیا ہوا تھا۔ امام پاک کے دور میں بھی حق اور باطل آمنے سامنے تھے، تو یہ صرف اللہ کے محبوب نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے کہ حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں۔ حق اور باطل جب بھی آمنے سامنے آئے اللہ نے فتح ظاہری طور پہ کبھی کبھی باطل کو فتح ہو جاتی ہے لیکن وہ صرف ظاہری طور پہ ہوتی ہے، حقیقی طور پہ فتح اللہ حق ہی کو عطا فرماتا ہے۔ ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا جو دور مبارک ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، وہ بھی باطل قوتوں سے بھرا پڑا ہے، ہر طرف باطل قوتیں ہیں اور ہر کونے سے اور ہر گوشے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ معاذ اللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، کوئی حضور کی ناموس کے حوالے سے ایسے جملے لکھ رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور میں جب ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے اور ہر طرف باطل قوتیں مضبوط ہو چکی تھیں، تو جو حق بن کے آیا ہے اور حال باطل کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑا رہا، اگر اس دور میں دیکھا جائے پورے روئے زمین پر اور خصوصاً برے صغیر پاک و ہند میں اس وقت ہر باطل کے سامنے جو شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑا رہا اس کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ شخصیت ہیں۔ آپ پچھلی صدیاں اعلیٰ حضرت سے جو پہلے کی صدیاں ہیں اگر اس میں آپ دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کی جو دور ہے اس میں دیکھیں، ایک بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلے دور میں جیسے امام احمد بن حنبل کا دور ہے، امام اعظم کا دور ہے، اس کے بعد دیگر ادوار کو آپ چیک کر لیجئے، ایک فتنہ ہوتا تھا باطل اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اور حق اس سائیڈ پہ ہوتا تھا، ایک فتنہ مقابلے میں ایک حق، ادھر باطل ادھر حق۔ لیکن امام پاک کا جو دور ہے جہاں فتنہ ایک نہیں ہے، امام اہل سنت کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہاں فتنہ ایک نہیں ہے، فتنے کئی ہیں، لیکن آگے جو حق ہے وہ ایک احمد رضا ہے، جو حق ہے وہ صرف ایک احمد رضا ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل کے دور میں
تو آپ وقت کے امام ہیں، لیکن سامنے وہ قرآن کو مخلوق کہنے والا صرف ایک ہے، ایک فتنہ ہے جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے، امام صاحب قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، تو وہ ایک فتنہ تھا۔ اسی طرح امام اعظم کا دور ہے تو آگے ایک فتنہ ہے، یوں آپ آگے چلتے آئیے تو ایک فتنہ اور اس کے سامنے ایک امام ہے، تو ہر باطل کے سامنے ایک امام۔ لیکن جب یہ امام اہل سنت کا دور آتا ہے، یہاں ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے یہ ایک فتنہ ہے، ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے یہ دوسرا فتنہ ہے۔ آپ اسی طرح دیکھتے جائیے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کوئی حجت نہیں ہے اس کا انکار کر دیا۔ پھر اپنے مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور جنہوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا حضور کا جو علم ہے وہ جانوروں کے برابر ہے معاذ اللہ۔ کوئی کہہ رہا تھا اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ اندر سے بات تھی۔ امام اہل سنت کا دور وہ ہے جس میں خارجی فتنی بھی تھے اور اندرونی فتنی بھی ہیں، بیرونی طاقتیں بھی اسلام کے خلاف کھڑی ہیں، اندر سے بھی اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس انداز میں اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ جب باہر سے بھی دشمن ہو اور گھر سے بھی دشمن ہو، اتنے فتنے جمع ہو جائیں تو زمانہ پکار رہا تھا یا اللہ ایک فتنہ آیا تھا، تو نے حق کی صورت میں امام احمد بن حنبل کو بھیجا تھا، ایک فتنہ آیا تھا تو نے حق امام اعظم کی صورت میں بھیجا تھا، یزید آیا تھا حق امام حسین کی صورت میں آیا تھا، ابو جہل آیا تھا حق آمنہ کے لال کی صورت میں آیا تھا۔ آج تو فتنے ہیں، آج کون آ رہا ہے؟ اگر اکبر بادشاہ آتا ہے جس نے دین الہی کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا تھا، اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی آئے تھے، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اس کے دربار میں کھڑے ہو کر للکار کے اکبر بادشاہ کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے دین اسلام کی وہ قوت و طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ فرمایا آج فتنے کئی ہیں، بڑے صغیر سے ہر شخص پکار رہا تھا ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آواز آئی قدرت کی طرف سے۔ ہر دور میں اللہ کا یہ اصول رہا ہے، جب باطل آتا ہے حق ضرور آتا ہے۔ آج فتنے ہیں، آج باطل قوتیں ہیں، ان تمام کو مٹانے کے لیے میں احمد رضا کو بھیج رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جنہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو ایک مقام پہ خود لکھا ہے اللہ اکبر۔ اصل میں یہ ہوتا ہے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا، اپنی کوئی خوبی بیان کرنا، لیکن نیت یہ ہو کہ میں اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی رضا تجھ کو مسلم۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو سخن کی بات ہو رہی ہے، اشعار کی بات ہو رہی ہے۔ اعلی حضرت کو اللہ نے ہر میدان میں ہی شاہی عطا فرما دی ہے، ہر میدان میں۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نہیں، ایک سمت نہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے۔ میدان کوئی بھی ہو،
میدان قرآن کا ہو، علم قرآن کا، علم تفسیر کا، علم حدیث کا، علم کلام کا، علم معنی کا، علم منطق کا، علم فلسفہ کا، میدان کوئی بھی ہو، ہر میدان میں اگر آپ نگاہ ڈالیں گے نا، نگاہ، اب آپ کہیں گے ہم نگاہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو کتابیں پڑھیں، یہ میدان ہوتے ہیں، یہ علیحدہ موضوع ہے، یہ میدان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں سے دیکھیں کہ جس میدان میں بھی آپ دیکھیں گے، اس میدان میں اگر فتنہ کھڑا ہے نا، وہ متحرک ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو ہر میدان میں آپ کو فتنہ بھی نظر آئے گا اور فتنے کی جڑ کاٹنے والا احمد رضا بھی نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اتنا تفصیلی موضوع ہے، آج چونکہ ہمارے قاری جمیل صاحب نے بھی ماشاءاللہ زبردست بیان کیا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ ترنم کم ہی لگوں کیونکہ باقی انہوں نے لگا دیے، تو وقت اتنا ہی ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، محبت کے حوالے سے چند باتیں۔ آج ویسے تو بہت باتیں ہیں، جس طرح آپ نے ختم نبوت پہ آپ نے پارہ دیا ہے، جس طرح ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے خالی 6 کتابیں تو ختم نبوت پہ لکھی ہیں اعلی حضرت، پھر ناموس رسالت میں 20 کتابیں، پھر فتاوی کی کتابیں، پھر علم کلام پہ، پھر علم تفسیر پہ، پھر ترجمۃ القرآن، پھر فتاوی رضویہ، پھر حدیث پر، ہر موضوع پر میرے امام نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی ریزن ہے واقعہ سنانے کی۔ آج فتنوں کا دور ہے، ایک یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ جو بریلوی ہیں شاید وہ سادات کا اس طرح ادب نہیں کرتے، اور خصوصاً رضوی حضرات جس طرح کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جو رضوی اعلی حضرت کی طرف منسوب ہیں، اصل رضوی وہ آل رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ایک واقعہ کافی ہے۔ آل رسول کا مقام تو بہت بلند ہے، امام حسین پاک کا، حسن پاک کا، بی بی فاطمہ کا، مولا کائنات کا، وہ تو بہت مقام۔ آل حضرت کے شاگرد خلفاء اور بیٹے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اچانک، شاگردوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، خیر ویسے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ، تھوڑی دیر گزری تو پھر کھڑے ہو گئے آپ، انہوں نے پھر نوٹ کیا کہ ایسا کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اعلی حضرت بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ سامنے دیکھیں ایک سادات کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، ایک سید بیٹا ہے، سادات کا ایک سید بچہ ہے، بچہ ابھی بڑا نہیں، وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتے ہیں تو میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیے جو صدیاں بعد سادات کا ایک بیٹا، ایک بچہ سامنے آئے، وقت کا امام ادب میں کھڑا ہو جائے، آپ مجھے بتائیے اگر صدیاں بعد ایک بیٹا آ رہا ہے بھی بچہ، علمی طور پہ کوئی امام نہیں ہے، وہ علمی طور پہ کوئی عالم نہیں ہے کیونکہ ابھی بچہ ہے، لیکن وقت کا امام کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے اگر صدیاں بعد سادات کے بیٹے کا اعلی حضرت امام اہل سنت اتنا ادب کرتے ہیں تو جن کی رگوں میں خون مولا مشکل کشا کا تھا، امام حسن کا تھا یا امام حسین کا تھا، اگر ان کے بیٹے کا امام پاک نے اتنا ادب کیا ہے، بتائیے وہ امام حسین کا کتنا ادب کریں گے، امام حسن کا کتنا ادب کریں گے آپ؟ بات تو سوچنے کی ہے۔ دانارا اشارہ کافی، عقل مند کی اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک بچہ ہے اس کا اتنا ادب ہو رہا ہے، اعلی حضرت امام علیہ سنت امام حسن پاک کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، امام حسین پاک کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، مولا مشکل کشا کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ کہ آپ تمہیں معلوم نہیں، اگرچہ میں حدیث پڑھا رہا ہوں، اگرچہ میں وقت کا امام ہوں، وقت کا محدث ہوں، لیکن وہ سادات کا بیٹا ہے، ان کی رگوں میں اللہ کے محبوب کا خون دوڑ رہا ہے، میں اس لیے ادب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جو امام حسن یا حسین پاک کے صدیوں بعد آنے والے بیٹے کا اتنا ادب کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہے وہ خدا کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ بات تو سوچنے کی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا
ہم واقعات پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. جب بھی واقعہ پڑھیں رک جائیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا, اس سے کیا عبرت ملی ہے, ہمیں کیا سمجھ آئی ہے. یہ واقعہ 20 مرتبہ بیان ہوا, لیکن یہ نہیں بیان ہوا کہ اس بیٹے کا ادب ہو رہا ہے. اس سے اندازہ لگ رہی ہے امام پاک کے آپ کے قلم میں, آپ کی تحریر میں, آپ کے کلام میں, آپ کے بولنے میں, آپ کے خطاب میں. آپ مجھے بتائیے اہل بیت کے اطہار سے کتنی محبت جھلکتی ہوگی. اگر بچے کا اتنا ادب ہو رہا ہے تو آمنہ کے لال کا وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے. اور اس کا ایک واقعہ میں آخری سناؤں گا کہ کتنا ادب کرتے ہیں. آپ بتائیے, ایک کلام ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا, بڑا خوبصورت کلام ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین بھی کہہ سکتے ہیں. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہم کہہ دیتے ہیں, آمین نہیں کہتے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک کلام لکھا. اس کلام میں دراصل آپ حضور کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں. حضور یہ ہے, اللہ کے معبود یہ ہیں, آپ کا یہ مقام, آپ کی یہ صفت ہے, آپ کی یہ خوبی ہے. ایک ایک خوبی بیان کرتے ہیں لیکن دل نہیں بھرتا آپ کا. ایک ایک خوبی بیان کرتے ہیں, ایک ایک لقب دیتے ہیں, لیکن دل پھر بھی آپ کا نہیں بھرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کا مقام اسی میں بلند ہے. پھر ایک شعر لکھتے ہیں, اس میں آپ حضور کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں نہیں ابھی دل نہیں بھرا, آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے, آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے, آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے. محبت سے بولو, میں کلام پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, اصل میں خطاب ہوتا نہیں ہے, خطاب کروایا جاتا ہے. اگر چہرے پہ 12 بجے ہوں اور نیند آئی ہو اور انسان گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہو تو پھر وہ ذوق کام بنے گا. آپ ذوق دیں گے تو میں پڑھوں گا, بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. اعلی حضرت بات کیا کر رہے ہیں, محبت سے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. آپ فرماتے ہیں آقا میں آپ کو سرور کہوں یا مالک کو مولا کہوں, کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور پھر دیکھیں کیا کمال لکھا آپ نے. تیرے تو بس اے بے تنہائی سے ہے بری. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے تو بس اے بے تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. کوئی ذوق بن رہا ہے. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور جو آخری شعر ہے نا, اللہ اکبر, یقین جانیے آپ نے ایک ایک وصف کہنے کے بعد آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ کو یہ کہوں, آپ کو یہ کہوں, سارا کہنے کے بعد
اللہ اکبر. آپ نے پھر اینڈ پہ کیا لکھا ہے ذرا محبت سے بولی، میں وہ شعر بھی پیش کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے اور محبت سے ہاتھ کھڑے کر کے سرور کہوں کہ مالکو مولا. خالی میں نے تو نہیں پڑھنا، آپ نے بھی پڑھنا ہے مل کے ذرا. سرور کہوں کہ مالکو مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب کچھ کہنے کے بعد رضا نے کچھ اور ہی کہہ دیا ہے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. کیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اور آپ نے باقاعدہ بیان کر دیا کہ قبر میں بھی سوال اگر فرشتے کریں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے سوال کریں گے قبر میں، احمد رضا بتا اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. احمد رضا کہتے گئے میں بول